نام ہے ابن تیمیہ. کیا نام ہے؟ ابن تیمیہ. یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے یہ بنیاد رکھی کہ اہل بیت کی محبت دل سے لوگوں سے نکالی جائے. اور ایک فرقہ تھا رسول اللہ کے بعد مولا کائنات کے زمانے میں جو نازوی فرقہ کہلاتا تھا. نازوی کیا ہوتے تھے؟ نازویت یہ تھی کہ نبی کریم کی آل سے نفرت کرتے تھے یہ لوگ. معاذ اللہ اہل بیت کو گالیاں دیتے تھے اس زمانے میں. اور جب ان کی گستاخیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی، یہ ابتدا ہوتی کہ اہل بیت سے نفرت ہوتی، یہ ابتدا ہوتی کہ اہل بیت کو گالیاں دیتے، اور ان کی انتہا یہ ہوتی کہ نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت کو کافر تک کہنے لگتے تھے. حضرت علی کو کافر کہتے تھے. اور جب اس منزل پہ پہنچ جاتے تھے کہ جب یہ حضرت مولا کائنات کو کافر کہنے لگ جائے، صحابہ کو کافر کہنے لگ جاتے تھے، اہل بیت کی توہین کی بڑی حدوں کو پار کر دیتے تھے، تو اس زمانے میں ان کو کہا جاتا تھا خارجی. ابتدا تھی نازویت اور انتہا کیا ہوتی تھی؟ خارجیت. تو یہ وہ فرقہ تھا. لیکن حضرت علی نے ان سے جنگ کی. جنگ نہروان واقع ہوئی اور جنگ نہروان میں مولا کائنات نے ان خارجیوں کو فنا کر دیا. اور روایتوں میں کی قتل و غارت ہوئی کہ یہ بڑی بری طرح ختم ہوئے. لوگوں کو تو یہ محسوس ہوا کہ یہ فرقہ ختم ہو گیا، مگر رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی کہ پوری طرح ختم نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ باقی رہیں گے، یہاں تک کہ یہ ہر زمانے میں ہوں گے، بڑھتے رہیں گے، اور قرب قیامت ان کی تعداد کیڑے مکوڑوں کی طرح ہو جائیں گی. یہ حدیث پاک میں. اور پھر آقا نے فرمایا ان کا آخری دستہ دجال کے ساتھ خروج کرے گا. کون سردار ہوگا ان کا آخری؟ دجال. کیونکہ ابھی موضوع وہ نہیں ہے، ورنہ اس پہ میں حدیثیں بھی سناتا کون کون سی کتابوں میں ہیں اور اس کی بڑی تفصیلات ہے. لیکن بہرحال خارجیوں نے کیا کیا کہ بعد میں جو بچے کچھ خارجی تھے جو نہروان کی جنگ سے بچ گئے تھے، انہوں نے ہی نعوذ باللہ من ذالک مولا کائنات کو شہید کر دیا. پھر یہی وہ خارجی فرقہ رہا نازویت کے لباس میں، شیعات کے لباس میں محبت کے دعوے کرتے تھے، اندر سے دشمنی رکھتے تھے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو بلایا، کوفہ بلایا کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، امیر المومنین ماننے کے لیے تیار ہے، ہم یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنے کے لیے تیار ہے. جب امام حسین آ گئے، ابن زیاد کے ہاتھوں بکے اور پھر امام حسین کو بھی شہید کر دیا. اور اس کے بعد پھر یہ خود ہی 2-4 گروپوں میں بڑھ گئے. ایک توابین کہلائے، کہا کہ ہم سے گناہ ہوا اور ہم توبہ کرتے ہیں، اور جتنے اہل بیت کے قاتل ہیں ہم ان سے بدلہ لیں گے. کچھ وہ تھے جو توابین کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا. ایک بڑے الگ الگ گروپ نکلے. آج اگر میں بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی میں تیار ہوں، کوئی اگر مولوی صاحب اس پر مناظرہ کا شوق رکھتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، میں آنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ اپنے خرچے پہ آنے کے لیے تیار ہوں. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس زمانے میں اگر خارجیت اور نازویت دیکھنا ہو تو وہ فرقہ اہل حدیث میں. یہی نام بدلا ہے. جیسے کہ جب مال چلتا نہیں ہے نا کمپنی کا، تو کمپنی بولتی پیکنگ بدل دو. مال چل نہیں رہا یار، ہو سکتا ہے نئی پیکنگ آ جائے تو لوگ اس کو پسند کر لیں. پروڈکٹ وہی ہوتا ہے لیکن پیکنگ بدل جاتی ہے. اب چونکہ اس زمانے میں خارجی تھے، بدنام ہو گئے. شہادت علی کے بعد پھر سنبھلے، پھر شہادت حسین کے بعد بدنام ہوئے. پھر ہر زمانے میں کسی نہ کسی امام کو شہید کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت امام علی رضا کو انہوں نے میدان میں لا کے چھوڑ دیا تو امام علی رضا نے جلال میں فرمایا تھا رافضی ہے، چھوڑ کر بھاگنے والے. تو نام وہاں پیکنگ بدلی، خارجیت سے رافضی ہو گئے. بدلتے رہے تو 600 ہجری آئے تک. اب وہاں پر کیا ہوئے؟ یہ مجسمیہ ہو گئے. کبھی مجسمیہ کہلائے، نام بدلتے رہے. اور جب اس جماعت میں 1115 ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا تو اس کی نسبت سے ابن عبد الوہاب تھا، ابن عبد الوہاب تھا، اس کی نسبت سے وہابی ہو گئے. لیکن یہ نام بدلے ہیں، پیکنگ بدلی ہے، مگر اندر پروڈکٹ وہی خارجیت والا ہے. اب آپ بولیں گے اس کی دلیل، تو پوری رات اگر میں اس کے دلائل دوں